صلی علی محمد کما تحب و ترضی ہو۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ہمارے پاس آج رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اور میں دعا کرتی ہوں اس مبارک گھڑیوں میں کہ اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے والے سننے والے تمام بہن بھائیوں کی تمام حاجات کو پورا کرے، انہیں خوشیاں دے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جن کے پاس جاب نہیں ہے انہیں اچھی سی جاب ملے، جن کے پاس رزق نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں حلال کا روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے، اسپیشلی جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں بیٹوں کی نعمتوں سے نوازے۔ اور جن میری بہنوں کے اپنے شوہروں کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں یا کچھ اختلافات چل رہے ہیں یا دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملائے، ان کی ان پریشانیوں کو ختم کرے اور ان کے گھروں کو آباد کرے، شاد کرے۔ جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، والدین کا فرما بردار بنائے۔ میں ان رمضان کی مبارک گھڑیوں میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، جو کہتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی۔ میں اپنے لیے دعا کم کر رہی ہوں، میں نے اس رمضان عہد کیا، پہلے بھی کرتی ہوں لیکن اس رمضان میں نے عہد کیا کہ میں نے بڑی دعا مانگنی ہے، چھوٹی نہیں مانگنی۔ اللہ تو دینے والا، اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اس سے تو جتنا مانگیں گے وہ دے گا۔ تو یہ تو مہینہ ہی مانگنے کا ہے، تو اس لیے میں بڑی دعائیں مانگ رہی ہوں۔ میں آپ سب کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی دوسروں کے لیے ضرور دعائیں مانگیے گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ ان پیاری باتوں سے ہی، دعاؤں سے جو میں نے آپ سب کے لیے کی ہیں، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے۔ آج میں آپ کو اپنے کچھ سٹوری سناتی ہوں کہ جب میں شادی سے پہلے تھی، شادی کے بعد بھی ایک حد تک، لیکن اس سے پہلے کی میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں کہ مجھے غصہ بہت آتا تھا۔ یقین مانے مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ میں اپنے اس غصے سے بہت تنگ آ چکی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں بات پہ بات لڑنے لگتی تھی، اور مطلب جو میں اب ہوں وہ میں تب نہیں تھی۔ مطلب میں جذباتی سی اور لڑاکا ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، اس ٹائپ کی تھی۔ تو مجھے بہت ہی جلدی غصہ آتا تھا، لیکن تب شاید اتنا شعور نہیں تھا، اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز ہے۔ دوسرا، میں تب ایک کام نہیں کرتی تھی جو کہ میں اب کرتی ہوں کچھ سالوں سے۔ وہ یہ ہے کہ جب میں پہلے واش روم میں جاتی تھی تو میں واش روم جانے کی دعا ہوتی ہے، میں وہ نہیں پڑھتی تھی، اور یقین مانے اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ جو بھی یہ نہیں پڑھتا اس کے اتنے نقصان ہیں کہ جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سے کون کون سی بیماری اور کون کون سی چیزیں ہمارے ساتھ لگتی ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی مسنون دعا ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ واش روم میں، باتھ روم میں یا بیت الخلاء میں جنات کی فیملی رہتی ہیں، خبیث جن اور اس جننی رہتی ہے۔ تو جہاں پہ میاں بیوی ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ پوری فیملی رہتی ہے وہاں پہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی واش روم جاتا ہے تو اس میں وہاں جانے سے پہلے اس کو پڑھیں۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، ان کے شر سے بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو یقین مانے آپ کے ساتھ کس قسم کی بیماری نہیں لگے گی۔ آپ کو ڈپریشن آپ کو ہوگا، ٹینشن آپ کو ہوگا بغیر وجہ سے، جس کی چاہے کوئی وجہ بھی نہ ہو، ایسا کوئی ریزن بھی نہیں ہوگی تو آپ ڈپریشن میں جا رہے ہوں گے، آپ کو ٹینشن ہوگی۔ بعض اوقات تو کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی، بعض اوقات کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی تو ٹینشن ہوتی ہے۔ پھر آپس میں گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بلا وجہ کا غصہ آتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے بچے ہیں تو بچوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ غرض یہ کہ کون سی ایسی بیماری ہے جو نہیں وہاں سے نکلتی۔ اگر آپ ان شارٹ کہیں تو اگر آپ دعا پڑھ کے واش روم میں نہیں جاتے تو واش روم ایک بیماریوں لگنے کی ایک جگہ ہے،
اور وہاں سے ہی تمام بیماریاں شروع ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں بڑی ہیں، لا علاج سے لا علاج بیماریاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس کی دعا پڑھ کے جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، جب ہم وہ پڑھ کے جاتے ہیں، مسنون دعا ہے، تو یقین مانیں ان کے وہ جو فیملی گندی وہاں پہ رہتی ہے، ان کے اور ہمارے درمیان پردہ آ جاتا ہے۔ تو کیونکہ وہاں پہ ایک ایسی جگہ ہے واش روم میں جہاں پہ انسان اپنے پردے میں تو رہ ہی نہیں سکتا، اسے واش روم میں جانا ہے، حاجت کرنی ہے، مطلب تو اس نے اپنی ظاہر بات ہے بے لباس تو ہونا ہی ہے، اس نے لباس کو اتارنا تو ہے ہی ہے۔ تو پھر اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی تو ان کے اور آپ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ حائل آ جاتا ہے، جو وہ آپ کو پھر تنگ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی امان میں آپ چلے جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو تب پھر ان کا وہ بیماریاں، ان کی وہ چیزیں ہم پہ اثر نہیں کرتی جو وہ گند ڈالتے ہیں یا ڈالنا چاہتے ہیں، جو وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یقین مانے یہ دعا انسان کو پاک کر دیتی ہے، گندے سے گندے انسان کو بھی پاک کر دیتی ہے، اس کی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمیں پاک کر دیتی ہے۔ یقین مانے جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ تو تھوڑی ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ دشمن ہے تو ان سے اس سے بڑھ کے تو اور کچھ نہیں ہے، ان کا فرمان تو حرف آخر ہے، تو پھر وہ دشمن ہی ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے ساتھ، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دشمن کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو آپ پلیز اس دعا کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے جب بھی واش روم میں جانا ہے اس کو پڑھ کے جانا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اپنے واش روم میں اپنے بچوں کو بتایا ہوا، لیکن بچے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں، تو میں نے باہر لکھ کے لگا دی ہے تاکہ جب بھی وہ جائیں لائٹ کو آن کریں تو اس سے پہلے اوپر لائٹ کے اوپر میں نے لگا دیا، اس کے بٹن کے اوپر، تاکہ وہ جب بھی اس کو آن کریں تو اس کو وہاں سے انہیں پڑھنا یاد آ جائے اور وہ بھولے نہیں، اور اس کو پڑھ کے تو اندر جائیں۔ کرنے سے آپ خود بھی نہیں بھولتے اور آپ کے بچے بھی نہیں بھولتے۔ یقین مانیں جب سے میں نے اس دعا کا معمول بنایا ہے، اس کو یاد کیا ہے، تو میرا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے وہ جو بلا کی ٹینشن ہوتی تھی نا فضول میں، مطلب ایسا ایک وہ چیز ہوتی ہے، ایک تو ٹینشن صحیح جس کو ٹینشن کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فضول میں ادھر ادھر کی ٹینشن لینا، میری وہ ختم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں ایسے جیسے ٹھہراؤ سکون سا آ گیا ہے۔ تو یہ غصے کا جو تعلق ہے نا وہ واش روم کی دعا کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر آپ واش روم کی دعا پڑھیں گے جانے کی تو یقین مانیں آپ کا غصہ بہت ہی کم کیا ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرا بچوں کو جب سکھاتے ہیں، بچے بھی آپس میں لڑتے نہیں ہیں، والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی وہ جو نوک جھوک لگی رہتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے، اس طرح کی فضول کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے۔ دوسرا کوشش کریں کہ واش روم کا دروازہ زیادہ تر بند ہی رکھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو ہر وقت کھلا ہی رکھتے ہیں، اس سے بھی ظاہری بات ہے وہاں پہ ہمارے دشمن رہتے ہیں، تو وہ پورے گھر میں ہی پھرتے ہیں، پورے گھر میں وہ اپنی گندگی پھیلاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ان کو وہاں تک، ہماری تو مجبوری ہے وہاں جانا، تو وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں، اس واش روم کا دروازہ بند رکھیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں گی، اور اگر اچھی لگیں تو پلیز ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی کچھ اچھی باتوں کے ساتھ۔ اپنا سب کا خیال رکھیے، دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔